ناظرین، آج میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں کافی ریسرچ کے بعد حالیہ فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے متعلق مکمل حقائق اور اس کا جو ماضی تھا، ماضی میں کیا ہوتا رہا اور کس کا کیا کردار رہا، اپنوں کی مہربانیاں کہاں کہاں کس کس موڑ پہ رہیں اور بیگانوں کے جو نشتر ہیں وہ کہاں کہاں کس کس موڑ پہ انہوں نے نشتر لگائے اور فلسطینی عوام کا جو ہے وہ حق غصب کیا، اور فلسطین اور اسرائیل کی وار کی مکمل ہسٹری جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس جنگ میں جو بے شمار چھپے ہوئے پہلو ہیں ان کی جو ہے وہ عقدہ کشائی کروں گا، تاکہ ایک مکمل جو منظر نامہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رہے اور آپ کو موجودہ جو جاری جنگ ہے آپ کو پتہ چلے کہ یہ ابھی کس کروٹ بیٹھے گی اور اس میں کیا نتیجہ نکلے گا اور یہ وار جو ہے کہاں جا کے ختم ہوگی۔ یہ مکمل چیزیں آپ سمجھنے کے لیے اور آپ کی آسانی کے لیے آج یہ ویڈیو جو ہے وہ ہم ولاگ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اس عنوان کو لے کر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی دشواری یا دقت پیش نہ آئے، بلکہ ایک مکمل اسرائیل فلسطین وار کی مکمل ہسٹری جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سفیان علی فاروقی اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی ایشو پہ بحث چل رہی ہے اور وہ ہے مسئلہ اسرائیل اور فلسطین وار، اور فلسطینیوں کی طرح یہ ساری امت مسلمہ اور پوری دنیا پریشان ہے کہ یہ ابھی یہ جنگ جاتے جاتے کتنے لوگوں کی مزید جانیں لے گی اور اس کا جو ہے وہ اختتام کس صورت میں ہوگا، کوئی اچھا ہوگا انجام یا اس کا کوئی برا انجام ہوگا، اور انسان جو ہے وہ اس وقت ایک تاریخی المیہ سے گزر رہی ہے۔ تو ابھی یہ المیہ اور مزید کتنا طویل ہوگا اور اس جنگ میں اور مزید کیا کیا سانحات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، تو پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کو لے کے پریشان ہے، اور آج ہم اسی موضوع کو یہاں اپنے اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے اور آپ حضرات کو بتائیں گے کہ اس جنگ میں پہلے کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور اس میں جو پچھلی خاص کر کے جو ہماری ہسٹری ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ ڈسکس کیا جائے گا، تاکہ ہمیں اگلا نتیجہ نکالنے میں بہت جو ہے وہ آسانی ہو۔ ویڈیو اس موضوع پہ بہت زبردست ہونے والی ہے، بلکہ اپنے موضوع پہ ایک اردو میں ایک انوکھی اور اچھوتی ویڈیو ہونے جا رہی ہے، تو اسے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، مسلم ممالک کی عوام یعنی کہ امت مسلمہ پچھلی 2 یا 3 صدیوں سے عموماً اور پچھلی 1 صدی سے خصوصاً بہت زیادہ اضطراب میں اور تکلیف میں اور پریشانی میں ہے، اور ان پہ مشق ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور آئے روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی نیا جو ہے وہ انسانیت سوز مظالم کی داستانیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ جو امت مسلمہ اپنوں اور بیگانوں کی مشق ستم بنی ہوئی ہے، میری ناقص جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلم حکمران اپنے ہی لوگوں کو پچھلی 1 یا 1.5 صدی میں اپنے ہی لوگوں کو فتح کرنے کے چکروں میں نہ ہوتے اور اپنے ہی لوگوں کو تاراج کرنے کے چکروں میں نہ ہوتے، اور مسلم حکمران ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں نہ ہوتے، تو آج امت مسلمہ کی جو زبوں حالی ہے وہ جو ہے وہ نہ ہوتی، اور آج ہم ایک امت مسلمہ جو حقیقی طور پر امت مسلمہ ہے اس کی شکل پیش کر رہے ہوتے، اور کسی بھی غاصب کو، کسی بھی درندے کو یہ جرت نہ ہوتی کہ کسی بھی مسلم ملک میں وہ دراندازی کرے، کسی بھی مسلم خطے پر کوئی قابض نہ ہو سکے آ کے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہ ہوتی اگر ہماری یونٹی قائم ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ہمارے حکمران ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، وہ اپنے ممالک کے اندرونی جو ہے وہ یورشوں کا شکار ہیں۔ یعنی اسرائیل اور فلسطین جنگ میں جو کچھ ہوتا رہا، اس میں اب دوسروں کو یعنی دشمنوں کو کوسنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں اپنوں کو کوسنا پڑے گا کہ ان کی غفلتوں ان کی غفلتوں کا شکار ہوا یہ مسئلہ، اور ان کی اناؤں کا شکار ہو گیا یہ مسئلہ، اور فلسطین کا خطہ جو کہ ہمارے لیے انتہائی مقدس بھی ہے، معتبر بھی ہے، اور اس وقت جنگی حالات میں ہے، یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر ہمارے مسلم حکمران جو ہے وہ بالکل
صحیح طرح کی طرز حکمرانی اختیار کرتے اور اپنی عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تو یہ حالات کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملتے۔ ناظرین، مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کمال اتاترک کی جو ہے وہ ریشہ دوانیہ اور مصر میں محمد مرسی کا حکومت کو ختم کر کے وہاں جو قتل عام ہزاروں کارکنان کا ان کے فالورز کا کیا گیا، اور جمال عبد الناصر کا جو ہے وہ ظلم و ستم، وہ بھی ایک تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ پاکستان میں پرویز مشرف کے دور اقتدار میں اسلام پسندوں کا جو قتل عام ہوا، امریکہ کا الہی بن کر جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے اوپر بمباری کی گئی اور بڑا کچھ ہوا مشرف کے دور میں، اور پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان میں اقتدار کی جاری جو کشاکش ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان کی، جہاں اکانومی کو نقصان پہنچایا، وہاں پاکستان کا مضبوط نہ ہونا پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نقصان کا باعث بنتا رہا۔ اسی طرح عراق، ایران اور کویت کی بے فائدہ اور بے نتیجہ جنگ نے امت مسلمہ کو بہت کمزور کیا۔ اسی طرح ناظرین، شام میں حافظ الاسد اور بشار الاسد کے اقتدار کا لالچ جو ہے وہ پورے شام کے امن کو کھا گیا۔ اسی طرح ناظرین، ایران میں خمینی انقلاب کے نام پر ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور ایک مخصوص طبقے کو اقتدار پہ لا کے بٹھا دیا گیا۔ اس میں فلسطین قضیہ میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل اور ترکی کی جو ٹریڈنگ لیول ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے، اور سعودی عرب کا اسرائیل کی طرف جو نرم رویہ جو ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے اس سارے سیناریو میں۔ یعنی کہ فلسطین کے قضیے کو لے کر کس کا رونا رویا جائے، دشمنوں کو رویا جائے، اپنوں کی بیگانگی کو رویا جائے، کیا کیا جائے اس سارے سلسلے میں۔ ناظرین، فلسطین کی جو اسلامک ہسٹری ہے وہ کچھ یوں ہے کہ 1450 سال میں 1200 سال تک مسلمان جو ہے وہ فلسطین مسلمانوں کے زیر انتظام ہی رہا ہے، مسجد اقصیٰ بھی مسلمانوں کے زیر انتظام ہی رہی ہے۔ 15 ہجری 636 عیسوی کو مسلمانوں نے اسے فتح کیا، اس کی چابیاں لیں جو کہ انہوں نے اپنی برضا و رغبت دی تھی۔ اس کے بعد یہ صلیبیوں کے پاس گئی۔ 1099 عیسوی اور 492 ہجری میں اس پر 90 سال کے لیے صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار جسے پوری دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی یعنی کہ 583 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے اسے صلیبیوں سے واپس لے لیا تھا، اور پھر یہ 1948 تک یہ مسلمانوں ہی کے پاس رہی ہے۔ پھر 1948 میں اسرائیل کا اعلان کر دیا گیا ایک ناجائز ریاست کا، تو پھر یہ 1948 میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر یہ یہودیوں کے ناجائز قبضے میں چلی گئی۔ ناظرین، مسجد اقصیٰ اور فلسطین کو ہتھیانے کا جو پروسیس تھا وہ اس کی جو آپ کہہ لیں کہ بنیاد رکھی گئی وہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر رکھی گئی، چونکہ جو ہمارے سلطان عبد الحمید تھے وہ یہاں یہودیوں کو بسنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، تو پھر ایک پوری سازش کے تحت مسلمانوں کے جو شرازے کو بکھیرا گیا اور سلطنت عثمانیہ ختم کی گئی، اور پھر سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد ہی ممکن ہوا کہ جو ہے وہ اس خطے پر ناجائز قبضہ کیا جا سکے۔ اور ناظرین، سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے جو نقصانات ہوئے وہ میں آپ کو تھوڑے سے میں نے یہاں فگر نوٹ کیے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ جس طرح سلطان عماد الدین زنگی 1170 عیسوی، سلطان نور الدین زنگی 1174 عیسوی اور سلطان صلاح الدین ایوبی 1193 عیسوی میں مصر کی ایک فاطمی حکومت جو صلیبیوں کی اعلیٰ کار تھی، انہوں نے ان کو کمزور کرنے کے لیے اور بیت المقدس کی فتح میں روڑے اٹکانے کے لیے جس طرح مسلمانوں کی یونٹی کو توڑا اور انہیں کمزور کرنے کے لیے ایک مکمل سازشی کردار ادا کیا، بالکل ویسے ہی ایران کی صفوی حکومت نے جو ایک پوری مسلم ورلڈ کی اکائی تھی سلطنت عثمانیہ، اس کو توڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ سازشیں شروع کی، اور صرف سازشیں نہیں شروع کی بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ کے ساتھ صفوی گورنمنٹ نے جنگیں کیں، اور ان جنگوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نپولین نے سن 1798 میں مصر پر حملہ کر دیا،
فرانس نے سن 1830 میں الجزائر پر قبضہ کر لیا، انگلینڈ نے 1838 میں عدن پر قبضہ کر لیا، فرانس نے سن 1881 میں تیونس پر قبضہ کر لیا، انگلینڈ نے سن 1882 میں مصر پر قبضہ کر لیا، اٹلی نے 1911 میں لیبیا پر قبضہ کر لیا، فرانس نے 1911 میں مراکش پر قبضہ کر لیا، 1971 میں انگلینڈ نے عراق پر قبضہ کر لیا، اور یوں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے پوری امت مسلمہ کا شرازہ بکھیر دیا، اور پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس طرح ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور وہ اس وقت سے اب تک جو کچھ ہوتا جا رہا ہے مسلم خطوں میں، مسلم ممالک کے ساتھ بے شمار جگہ پر، وہ سب آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اصل میں 1917 میں ایک معاہدہ بفور ہوا جو کہ صہیونی اور مغربی اتحاد کی بنیاد بنا، اور پھر 1918 میں اس پورے خطے میں جو برٹش کا کنٹرول ہو گیا، اور یہ برٹش کے اندر چلا گیا پورا خطہ، اور پھر 1922 میں برٹش کے اس قبضے کو باقاعدہ طور پہ اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا، اور 1922 میں ہی فلسطین کے لیے برطانیہ نے اپنا ایک مندوب تعینات کیا، ہربرٹ سموئل اس کا نام تھا، اور جو کہ ایک متشدد یہودی النسل تھا۔ ناظرین، 1922 سے لے کر 1948 تک اس دوران بہت کچھ چلتا رہا، اور بہت ساری سازشیں رچائی گئیں، ارد گرد ممالک میں بہت بے شمار سازشیں رچائی گئیں، جنگیں لڑی گئیں، اور پھر 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کے خطے کو اسرائیلیوں یعنی کہ یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تقسیم کرنے کا ایک ریزولوشن پاس کر دیا گیا، اور یوں جو ہے وہ اس ناجائز ریاست اسرائیل کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اس ناجائز ریاست کو ایک خنجر کی صورت میں عرب ممالک کے سینے میں پیوست کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، برطانوی تسلط جو کہ 1918 سے لے کر 1948 تک جاری رہا، اس میں برطانیہ نے اپنے زیر سایہ بالجبر یہودیوں کی آبادکاری کا سلسلہ شروع کیا، جو کہ 1948 میں 6,86,000 یہودیوں تک پہنچ گیا، اور اس سلسلہ میں برطانیہ نے 3 قسم کی اراضی انہیں دی۔ ایک وہ اراضی جو برطانیہ کے زیر تسلط تھی، اور ایک وہ اراضی جو کہ غیر فلسطینی جو ہے وہ وہاں کاشت کرتے تھے، ایک ان سے اراضی انہوں نے لی، اور تیسری اراضی جو مملکت اسلامیہ کی اراضی تھی، اور وہ اسلامی کاز کے لیے وقف کی گئی تھی، اس کی آمدن اس کو بھی یہودی آبادکاری کے لیے استعمال کر لیا گیا، یعنی کہ غیر فلسطینی کاشتکاروں سے زمینیں جبراً لی گئیں، اور جو برطانیہ کے زیر تسلط سرکاری زمینیں تھیں وہ یہودیوں کو دی گئیں، اور تیسرے نمبر پر جو مملکت اسلامیہ کی اراضی تھی جو کہ اسلامی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی، جس میں جو ہے کہ وہ اسلامی آپ کہہ لیں کہ آثار قدیمہ کے جو انڈر آتی تھی، وہ ساری اراضی جو ہے وہ یہودیوں کو دے دی گئی، اور 1948 تک 292 جو ہے وہ یہودی کالونیاں فلسطین میں بنا دی گئی تھی۔ نہ صرف 292 کالونیاں بنا دی گئی تھی، بلکہ 70,000 یہودیوں کو ٹرین کر کے انہیں جنگی ساز و سامان دے دیا گیا، اور انہیں یہودی جنگجو بنا دیا گیا، تاکہ وہ پورے عرب سے لڑ سکیں، اور پورے جو ہے وہ اس خطے کے امن کو برباد کر سکیں۔ تو وہ ایک غاصب اور ایک صہیونی جنگجو جو ہیں، ان کی نفسیاتی تربیت کی گئی، ان کی جسمانی تربیت کی گئی، اور انہیں اس پورے عرب کے امن کو برباد کرنے کے لیے 70,000 جو ہے وہ یہودی جنگجو تیار کر لیے گئے تھے 1948 تک، یعنی کہ اسرائیل کے باقاعدہ اعلان سے پہلے یہ تیاری ہو چکی ہوئی تھی۔ ناظرین، 14 مئی 1948 کی ایک المناک رات میں اسرائیل نے اپنے وجود کا باقاعدہ اعلان کیا، اور اس وقت تک وہ تقریباً 25,000 فلسطینیوں کو شہید کر چکے تھے، 400 بستیاں فلسطینیوں کی وہ مسمار کر چکے تھے، 25,000 فلسطینیوں کو قتل کر کے 400 فلسطینی بستیاں مسمار کر کے باقاعدہ اپنے قبضے کا اعلان کر دیا، اور پھر 1967 تک اسرائیل جو ہے وہ مکمل بیت المقدس پر قبضہ کر چکا تھا۔ ناظرین، یوں حالیہ جو ابھی جو تنازع چل رہا ہے، اس سے پہلے تک
53 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے ہیں، اور وہ 56 لاکھ فلسطینی جو اپنے گھروں میں رہ رہے تھے وہ اب ایک پناہ گزین کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک مہاجرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور انہیں اپنے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ انہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بچے کا انٹرویو میں نے سنا، اور یقین کریں کہ رات کی نیندیں اڑ گئیں۔ ایک بچے سے کسی اینکر نے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ہم فلسطینی ہیں اور ہمیں بڑے ہونے دیا ہی نہیں جا رہا، فلسطینی بچوں کو بڑے نہیں ہونے دیا جاتا۔ ناظرین، اسی دوران 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں تقریباً سارے عرب ممالک نے حصہ لیا۔ مصر، شام، لبنان اور اردن کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور یوں جو اسرائیل کی اپنی باؤنڈری لگی وہ 20,780 مربع کلومیٹر جو ہے وہ انہوں نے اپنے زیر تسلط کر لیا۔ بعد میں کچھ علاقے کچھ معاہدوں پہ واپس بھی کیے، لیکن ابھی بھی اردن، شام، لبنان اور مصر کے بے شمار علاقے جو ہیں سرحدی، وہ اسرائیل کے زیر تسلط ہیں۔ ناظرین، اسی دوران ایک حیران کن واقعہ بھی پیش آیا کہ 1945 سے 1948 کے درمیان میں مملکت سعودی عرب نے اپنی فلسطین کے ساتھ لگنے والی جو جتنی بھی سرحدی علاقے تھے وہ سارے کے سارے بالقصد اردن کو دے دیے، اور بالقصد فلسطین کی ہمسائیگی کو سعودی عرب نے ترک کیا، جس کو ہم بے شمار جو تجزیہ نگار ہیں مثبت اور منفی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ابھی واللہ علم اس میں کیا حکمت تھی یا کیا اس میں سعودی عرب چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال 1945 سے 1948 کے دوران سعودی عرب کی جو سرحد فلسطین کے ساتھ لگتی تھی، سعودی عرب نے بالقصد وہ اپنے سرحدات جو ہیں وہ مملکت اردن کو دے دی تھی۔ اور ناظرین، اس میں جو یہودی ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اپنے فلسطین ہمارا وطن ہے اور ہم اپنے جو ہے وہ فلسطین اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، تو اس میں جو تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی یہودی ہیں یہ فلسطینی نہیں ہیں۔ ان یہودیوں کا تعلق الغزر اور اشکنار قبائل سے ہے، جو کہ قدیم تتاری نسل ہیں، اور ان کا جو آبائی وطن ہے وہ روس کے جنوبی علاقے ہیں۔ اگر یہ واپس جانے کا اپنا کوئی حق رکھتے ہیں تو یہ اپنا روس کے جنوبی علاقوں میں جائیں، نہ کہ یہ فلسطین میں ہیں، کیونکہ یہ فلسطینی نسل تو نہیں ہے، یہ تتاری نسل ہے، اور ان کا آبائی جو علاقہ ہے وہ روس کا جنوبی علاقے ان کے آبائی ہے۔ اور اگر اس سے پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بیت المقدس میں آنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد ایرانی بادشاہ کورش ثانی نے انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کرنے کی پیشکش کی، تو انہوں نے بابل یعنی عراق میں رہنے کو ترجیح دی۔ یہ اس وقت بھی فلسطین کی طرف انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ اور ناظرین، جو موجودہ فلسطینی ہیں یہ کنانی نسل ہے، جن کے وجہ سے یہ ارض کنعان پڑا تھا، اس ایریے کا، اس خطے کا نام ارض کنعان پڑا تھا۔ تو جو موجودہ فلسطینی ہیں یہ نسل در نسل جو ہے وہ یہاں رہ رہے ہیں۔ ناظرین، فلسطین کو لے کر، فلسطین کی قضیوں کو لے کر یہودیوں کے بھی دو گروپ بنے ہوئے ہیں۔ ایک جو یہودیوں کا گروپ ہے وہ بالکل اس تسلط کو ناجائز سمجھتا ہے، اور وہ پرامن ہو کے رہنا چاہتے ہیں، اور وہ اس طرح کے کسی بھی ایکٹیویٹی میں نہ حصہ لیتے ہیں، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں وہ اس کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک جو اکثریت ان کی ہے وہ متشدد ذہن کے لوگ ہیں، اور وہ اپنے علاوہ یعنی کہ یہودیوں کے علاوہ پوری دنیا کے انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ ان کے عجیب سے نظریات ہیں، یہ جو اسرائیل کے موجودہ یہودی ہیں، اور یہ جو ہے یہ گریٹر اسرائیل کا انہوں نے نعرہ لگایا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اصل جو دنیا کی حکمرانی ہے وہ ان کا حق ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو متشدد قسم کے لوگ ہیں جو ابھی اس وقت اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے امن کو تباہ کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ امریکہ ان کی سپورٹ کیوں کرتا ہے؟ اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی دو رائے بڑی حیران کن سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر یہودی لابی بہت مضبوط ہے، اور وہ امریکہ کی جو معیشت ہے وہ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، تو اس لیے امریکہ مجبور ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ امریکہ کے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہے ان کا اپنا ملک بن جائے، اور یہ یہاں سے یہ یورپ سے نکل جائیں اور یہ جا کے وہاں آباد ہو جائے، اور ہماری ان سے جان چھوٹ جائے، ورنہ یہ ہمیں جو ہے وہ نقصان یوں ہی پہنچاتے رہیں گے۔
سو امریکہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے بھی جو ہے وہ یہودیوں کی مدد کر رہا ہے، ایک رائے یہ بھی ہے۔ اس سارے قضیے کا ایک ناظرین المیہ اور بھی ہے کہ اسرائیل کو بطور فریق سب سے پہلے ہمارے برادر اسلامی ملک مصر نے 1978 میں باقاعدہ طور پر ایز اے فریق کے تسلیم کر لیا تھا اور ان سے معاہدہ کیا تھا، اور وہ معاہدے کی 2 شقیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی حیران کن تھی۔ اس معاہدے میں مصر اور اسرائیل کا یہ طے ہوا کہ مصر اور اسرائیل اب آپس میں ڈپلومیٹک رابطہ کریں گے، یعنی کہ ان کا سفیر ادھر ہوگا، ان کا ادھر ہوگا، اور اب یہ سیاسی طور پر ان میں رابطہ ہوگا۔ اور دوسرا جو شق تھی، اس باقی ساری شقوں میں سے جو دوسری اہم شق تھی وہ یہ تھی کہ جو معاشی مقاطعہ کیا گیا ہے اسرائیل کا مصر کی طرف سے، جو ان کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا ہے، وہ ختم کر دیا جائے گا اور خانہ جنگی ختم کر دی جائے گی، یعنی کہ اب مصر کی سرزمین جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ 2 اس کے اندر سب سے اہم شقیں تھیں، اور اس معاہدے نے میرے خیال میں اسرائیل کی ناجائز جو ہے وہ ریاست کو تسلیم کرنے میں اور اس کو مضبوط کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، اس کے بعد 1991 سے فلسطینی قیادت اور عرب قیادت اور اسرائیلی حکام کے ساتھ باقاعدہ یورپ کے ایک میڈرڈ شہر میں جو ہے وہ بلا واسطہ مذاکرات شروع ہوئے، جو 1993 تک چلتے رہے اور بے نتیجہ جو ہے وہ ختم ہوئے۔ لیکن اس دوران سازشیں کرنا تو اسرائیل کا ایک خاصہ رہا ہے ہمیشہ سے، تو اس مذاکرات کے دوران بھی انڈر گراؤنڈ مذاکرات جو ہے وہ اسرائیل نے شروع کر دیے، اور جو بعد میں اوسلو معاہدے کی بنیاد بنے۔ اور وہ اوسلو معاہدہ کیا تھا، وہ میں اس کی بھی تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، وہ اوسلو معاہدہ 13 ستمبر 1993 میں عرب کی بیشتر، ساری قیادت نہیں، عرب کی بیشتر قیادت نے باقاعدہ طور پر اس پر سائن کیے، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ اس معاہدے میں باقاعدہ طور پر اسرائیل کو ایک مملکت کے طور پر ہمارے بے شمار عرب ممالک نے تسلیم کر لیا۔ نہ صرف اسرائیل کو ایک جائز ملک تسلیم کر لیا، بلکہ فلسطین کے 77% حصے پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ بھی، اس کو بھی جائز تسلیم کر لیا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب انتقاضہ کی جو تحریک ہے، جو مزاحمتی تحریک ہے، وہ ختم ہو گئی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس معاہدے میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنا یا مسلح جد و جہد کرنا، وہ اب سارے عرب جتنے بھی وہاں موجود عرب ممالک تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب یہ غیر قانونی ہوگا۔ یوں اس طرح بے شمار جو ہے وہ عرب ممالک فلسطین کے قضیے سے بالکل ہی دستبردار ہو گئے۔ اس اوسلو معاہدے میں اور بھی بہت ساری خطرناک چیزیں تھیں جنہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ ایک تو فلسطینی اتھارٹی فوج نہیں رکھ سکتی، اور دوسرا اسرائیلی فلسطینی اتھارٹی کے کسی بھی فیصلے کو ویٹو کر سکتا ہے، یعنی کہ اسرائیل فلسطینی اتھارٹی کے کسی بھی فیصلے کو ویٹو کر سکتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کی اجازت کے بغیر اسلحے کی خرید و فروخت نہیں کر سکتی۔ اور اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ اسرائیل کے خلاف جو مزاحمت کار ہیں انہیں فلسطینی اتھارٹی باقاعدہ طور پر گرفتار کر کے اسرائیل کے حوالے کرے گی۔ اور اس اوسلو معاہدے میں یہ بھی شامل تھا کہ اب آج سے فلسطینی اتھارٹی کا فلسطین کی سرحدات سے جو اختیارات ہیں وہ بالکل ختم کر دیے گئے ہیں، اور اب فلسطین کی سرحد سے کسی نے اندر آنا، کسی فلسطینی نے یا کسی غیر فلسطینی نے فلسطین کے علاقے میں آنا ہے، یا فلسطین سے کسی فلسطینی نے باہر نکلنا ہے، تو اس کے لیے اب اسرائیل کی اجازت ضروری ہوگی۔ یہ بھی اس اوسلو معاہدے کا میں ایک شق یہ بھی تھی۔ اور فلسطین کے جو اصل مسائل تھے، یعنی کہ جو پناہ گزین ہیں ان کا کیا ہوگا، اور جو غاصبانہ جو اسرائیل نے قبضہ کیا گیا ہے، جو کالونیاں ناجائز بنائی گئی ہیں، ان کا کیا ہوگا، اور جو مہاجر ہیں جو فلسطین سے باہر جن کے وہ جو مہاجر کیمپوں میں رہ رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا،
یعنی جتنی بھی فلسطین کے حق میں شقیں تھیں ان کو اس میں ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، اور جتنی بھی اسرائیل کے حق میں چیزیں تھیں ان کو اصل وہ معاہدے میں ڈسکس کیا گیا اور اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ اور جب یہ معاہدہ اس معاہدے پہ دستخط ہو گئے تو اس کے بعد پورے عالم اسلام میں ایک انتہائی تشویش کی لہر دوڑی اور پوری دنیا میں اس پہ احتجاج ہوئے، خاص کر کے عرب ممالک میں تو بے شمار احتجاج ہوئے، اور اس میں عرب علماء نے اس میں جو ہے وہ فتوے دیے کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فلسطین کی زمین کا فیصلہ کر سکے۔ فلسطین کی زمین جو ہے یہ اللہ کی زمین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے، تو اس پہ کسی بھی اس طرح حکمران کو اجازت نہیں ہے کہ وہ فلسطین کی عوام کا یا فلسطین کی سرزمین کا جو کہ ایک مسلم تشخص رکھتی ہے اس کا کوئی فیصلہ کر سکے۔ تو یہ پورے عالم اسلام پر پورے عالم اسلام میں ان 2 سالوں میں شدید احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کے بعد بیشتر عرب ممالک نے جو ہے وہ اس معاہدے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ ناظرین، یوں فلسطین کو ہم مسلمان ممالک نے آہستہ آہستہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ یہودیوں کے سپرد کرنا شروع کیا، اور جو فلسطینی عوام ہے، جو فلسطینی لوگ ہیں، وہ اپنے حقوق کی اب تک جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کمروں میں، اپنے اپنے جو ہے وہ ڈرائنگ روموں میں، اے سی والے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر فلسطین کے فیصلے کر رہے ہیں، اور فلسطینی جو ہیں وہ جنازے اٹھا کر، اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا کر، اور وہ اپنے پتھر ہاتھ میں لے کے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور ہمیں دیکھنا، سب سے پہلے تو اس سارے سیناریو میں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہماری حکومتیں فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا سٹینڈ لے رہی ہیں، اور جو دشمن تو ہے، دشمن سے تو گیلا ہی نہیں ہے، دشمن کا تو کام ہی دشمنی کرنا ہے، اور دشمن نے تو نقصان ہی پہنچانا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہم مسلمان ہیں، ہم جو کلمہ گو ہیں، اور ہم جو بیت المقدس کو قبلہ اول مانتے ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں کہ مسلمان ایک امت ہے، تو ہم اور ہمارے حکمران ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں اس وقت، اور احتجاج اور مظاہرے اور ان چیزوں کے علاوہ ہماری جو حکومتیں ہیں یا ہمارے جو عرب ممالک ہیں، وہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں نے ساری ہسٹری رکھ دی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کہاں کھڑے ہیں، وہ کیا سٹینڈ لے سکتے ہیں، وہ کیا سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ ابھی جو موجودہ حالات ہیں، اس وقت جو غزہ کی پٹی پہ ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، ناظرین، ابھی آپ پچھلی اس ساری ہسٹری سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے جو ہمارے مسلم ممالک ہیں وہ کیا ان کی ہیلپ کریں گے، اور ہم کتنے بے بس ہیں اس سلسلے میں، اور جو فلسطینی عوام ہے وہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ کس طرح اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ناظرین، اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک فلسطینیوں کے حال پہ رحم فرمائے اور ان کی اپنے غیب سے مدد فرمائے، اور ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور نہیں کچھ کر پا رہے، یہ جو ہماری کمزوری ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ معاف فرمائے۔